دوستان گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے میں اگلی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بلبل پاکستان، جن کا لقب اور جن کا خطاب اور دنیا نعت کا میں وہ نیر تاباں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کثیر تعداد میں حضرت ثنا خان ایسے ہیں کہ جو کلام کے انتخاب کے حوالہ سے بھی انہیں علم نہیں ہوتا کہ کلام کیسا پڑھنا چاہیے، انتخاب کلام صحت کے اعتبار سے کہ کیا اس میں کوئی ابہام، کوئی تنقیدی پہلو تو نہیں۔ آنے والی شخصیت کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے جب بھی پڑھا مستند کلام پڑھا، اور پھر کلام پڑھنے میں انہوں نے تلفظ کا بڑا اہتمام کیا، تلفظ کا بڑا اہتمام کیا، یعنی کہ اگر لفظ پر زبر ہے تو زبر پڑھی، زیر ہے تو زیر، پیش ہے تو پیش، وگرنہ کچھ پڑھنے والے زبر کو زیر پڑھ جاتے ہیں، زیر کو زبر پڑھ جاتے ہیں، اور جب کوئی پڑھنے والا زبر کو زیر پڑھ جائے، زیر کو زبر پڑھ جائے، معاملہ ویسے ہی زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو زبر کو زبر پڑھتے ہوئے، زیر کو زیر پڑھتے ہوئے، سننے والوں کی طبیعت کو زیر و زبر کرتے ہوئے سرکار کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا نعت کا میں وہ عظیم ثنا خان رسول آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نعت خانوں کی انجمن میں اس شخصیت کا تعارف، شخصی تعارف، اس ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ نبی رحمت نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے، اور میں ہی نہیں، ثنا خان ہی نہیں، عوام اہل سنت بھی اس بات پر میرے اس جملہ کی تائید کریں گے کہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب نعت خانوں کی انجمن میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو اپنے اخلاق کی حیثیت سے ہر دل میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق سندھ سے ہے، سندھ کراچی سے ہے، اور کراچی میں خاندان ہے میمن، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ تو میمن خاندان کی ایک اپنی زبان ہے، ایک اپنی روایت ہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، وگرنہ میمن خاندان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ میمن میں 2 میمیں ہیں، اور جس نام اور جس حوالے میں 2 میمیں آ جائیں، صدقہ محمد کی 2 میموں کا وہ زمانے میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو ثنا خانوں میں ایک امتیازی حیثیت کے حامل ثنا خان رسول کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اینجے پینجے درمیان آج ایڑی شخصیت آئی جن جو وجود ان محفل کی بارگاہ جود میں پہنچائیں جو بہترین وسیل و ثابتین ہو۔ آسمان جو حسن ستارہ سے، ستارے جو حسن چاند سے آئے، نئے زمین تے ثنا خانہ کا حسن الحاج محمد یوسف میمن صاحب سے آئیں۔ انہی سے گزارش کرنوس کہ آج ہی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل منور فرمائیں۔ سائیں مارن وجہ دل تھارت جناب قبلہ الحاج محمد یوسف میمن صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، آج کافی عرصے کے بعد، بلکہ کئی سالوں کے بعد، بورے والا شہر میں نبی پاک کی ذکر و ثنا کے لیے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آج کی اس نشست کی صدارت حضور قبلہ سائیں محمد عارف خالقی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور میں انتہائی ممنون ہوں پیر طریقت و شریعت قبلہ صاحبزادہ نثار احمد خلیقی صاحب کا کہ حضرت نے مہربانی فرمائی کہ آپ حضرات کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت سے نوازا صاحبزادہ ڈاکٹر عمر دراز صاحب، ڈاکٹر محمد عمران صاحب، صاحبزادہ اعجاز احمد ڈوگر صاحب، ان کا بھی شکریہ، اور ممنون ہوں میں بھائی راشد خلیقی صاحب کا، ناصر بھائی کا، بھائی سرور خلیقی کا، یہ مسلسل مجھ سے رابطے میں رہے، اور الحمدللہ اس طرح مجھے آج کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ وقت ہو گیا ہے بہت زیادہ، دامن وقت میں مجھے نہیں معلوم کہ کتنی گنجائش ہے، بہرحال وقت کی مناسبت سے حضرت کی اجازت سے میں کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ میرے بعد میرے دیگر ساتھی بھی جس طرح مناسبت ہے اپنا ہدیہ پیش کریں گے، تو میں حضرت کی اجازت سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ آج بغداد شریف، اللہ اکبر، بہتر ہے، بہتر ہے۔
11ویں شریف میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں الحمدللہ حاضری ہوئی. حضرت صاحب بھی وہاں جلوہ گر تھے الحمدللہ. ان دنوں کے بعد پھر آج نیاز حاصل ہو رہے ہیں حضرت سے. اور حضرت سے گزارش ہے، بابا جی سے گزارش ہے کہ سرکار دعا فرمائیں کہ اگلی 11ویں شریف پہ پھر حضور غوث پاک اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیں، ہماری حاضری ہو اور وہاں حضرت سے نیاز حاصل ہو. یہ دعا، یہ گزارش ہے. بہرحال بابا سے بلند تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اور آغاز حمد باری تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں معروضے کے یہ چند اشعار، معروضے کے چند بند مجھے پڑھنے ہیں. شاعر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا معروضہ پیش کرتا ہے. کہا کہ میں ہوں گناہگار، میں ہوں گناہگار، تو رب جلیل ہے. میں ہوں گناہگار، تو رب جلیل ہے. محتاج شش جہات ہے اور تو کفیل ہے. کس طرح حمد خالق اکبر رقم کروں. الفاظ مختصر ہیں، حقیقت طویل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ مختصر ہیں، حقیقت طویل ہے. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، قلم کو جلال دے. اے رب ذوالجلال، قلم کو جلال دے. تحریر کو حسین بنا، تحریر کو حسین بنا. خد و خال دے. لفظوں کو حسن، لفظوں کو حسن اور کشش کو کمال دے. ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے. ایک ایک لفظ نور کے سانچے میں ڈھال دے. تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے. تو بے نیاز ہے، تو مجھے بے سوال دے. آئینہ خیال کو حسن و جمال دے. آئینہ خیال کو حسن و جمال دے. یا رب یا رب یا سبحان اللہ سبحان اللہ. کو فکر و خیال دے. وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ عشق دے کے جس کی زمانہ، وہ عشق دے کے جس کی زمانہ مثال دے. حمد باری تعالیٰ کے سر کا چند اشعار پڑھنے ہوئے. کسی نے فرمائش سنی کہ میرا جی چاہتا ہے حمد کے چند اشعار. بھائی خاور عظیم کا شکریہ کہ ماشاءاللہ مجھے 45 سال ہو گئے آتے جاتے ہوئے پنجاب، لیکن آج پہلی مرتبہ کسی نے سندھی میں اناؤنسمنٹ کیا میرے لیے. اللہ تعالیٰ بھائی خاور عظیم کے لیے. ہمارے پرانے ساتھی ہیں، پاکستان کی مختلف ہماری محفلوں میں نقابت
کے فرائض انجام دیتے ہیں. حمد پڑھنی ہے مجھے. حمد باری تعالیٰ کے مطلع کے موضوع سے منسلک ہونے کے لیے میں یہ ایک بند پڑھا ہوں سرکار. یہ قطع ہے. کہا کہ پنہاں ہے میرے مولا، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو. سبحان اللہ. پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو. ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو. سبحان اللہ. ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو. اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو. شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو. حمد باری تعالیٰ مختلف پیرائے اور مختلف انگ ہوتے ہیں لکھنے والوں کے. ایک شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد یوں لکھنے کی کوشش کی. کہتا ہے کہ جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے. جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے. جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے. نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے. سبحان اللہ. سبحان نمود و اللہ. غیب ماشاء و اللہ. عروج و زوال اس کا ہے. جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے. سلا کے ہم کو دوسرا مطلب، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے. سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے. کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حال اس کا ہے. کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے. نہ وہ ملا ہے نہ وہ ملا ہے، نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک. نہ وہ ملا ہے نہ وہ ملا ہے، نہ وہ ملا ہے، نہ دیکھی ہے جس کی ایک جھلک. عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے. ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے. ملال اس کا نہیں ہے کہ زیست ہار چلے. اسے بھلا کے جو گزری ملال اس کا ہے. اسے بھلا کے جو گزری ملال
اس کا ہے، اور حاصل کلام شعر، یہ ہے وہ شعر جس شعر کے لیے میں نے انتخاب کیا کلام کا. کہتا ہے شاعر کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہے یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے. ہمارا کیا ہے؟ استعارہ، ایک استعارہ استعمال کیا شاعر. عام طور پہ میں یہ حمد بہت کم پڑھتا ہوں، تقریباً نہ پڑھنے کے، تقریباً نہیں پڑھتا میں، لیکن آج چونکہ گوشت بر آواز ہے اور حضرت جلوہ گاہ ہے، تشریف فرما ہے، تو بزرگوں کی توجہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اشعار میں نے پڑھے. اب 2 شعر رہ گئے، ہو گیا کلام. سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، نہ ہم 3 میں نہ 13 میں. ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، نہ ہم 3 میں نہ 13 میں. جسے پسند کرے وہ مآل اس کا ہے. سبحان اللہ. جسے پسند کرے وہ مآل اس کا ہے. جسے پسند کرے وہ، اور کسے پسند کیا، یہ ہے آخری شعر. کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، کیا یہ سوچ کے، کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، کہ چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے. سبحان اللہ. چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے، چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے. کیا یہ سوچ کے صدیق نے اسے آزاد، چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے، چنا ہے جس کو خدا نے بلال اس کا ہے. جمال اس کا ہے سارا، جلال اس کا ہے. حمد باری تعالیٰ کی یہ اشعار میں نے پیش کر دیے، اور اب میرے ساتھی، اب مجھے خاص کر یہ بھائی ہمارے ناصر فریدی یہ تسلسل سے مجھے کہہ رہے کہ بھیا اللہ ذکر کے اشعار تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں آپ کو. اب الحمد باری تعالیٰ تو میں نے پڑھ دی، ان کا حکم ہے تو آپ سماعت کر لیجئے. اصل وہ گرہ کے لیے کہہ رہے ہیں. بہرحال میں پیش کر دیتا ہوں ذکر کے، کلمے کے ذکر کے ضمن میں اشعار. کہ بلبل بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل طوطی پروانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ. مور
चकोर का जाना ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा देखा उसको जहां देखा 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 उसको जहां देखा, ज़ाहिर और पिन्हा देखा उसको ऐन आया देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़े शेर हैं हम जब बरिताल ये जिक्र कलमे के जिक्र के ज़िमन में बड़े शेर हैं। आज मेरा जी चाहता है पंजाबी शेर पढ़ना है। पंजाबी शायर ने इस कलमे के जिक्र के लिए कई अशार, कई उनमें से एक शेर ये मैंने रट लिए हैं, अपने नाखुआ साथियों से सुन के रट लिए हैं। तो जो रट लिए हैं उन्हें लिख भी लिया है। तो जो लिखा हुआ है वो ये है, कहता है शायर कहा कि जिस पढ़िया इस कलमे नू जिस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तर जावेगा, सुभान अल्लाह, जिस पढ़िया तर जावेगा, जिस पढ़िया तर जावेगा, ए मरण वेले कम आवेगा, ए मरण वेले कम आवेगा, ए मरण वेले कम आवेगा, जिस पढ़िया तर जावेगा, ए मरण वेले कम आवेगा, ए कब्र तेरी चमकावेगा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। काफी अशार है और कई बहरों में है, तीन शेर मैंने पढ़ दिए, चौथे की माजरत चाहते हुए पांचवा शेर है। और ये पांचवा शेर जो है ये मेरी मजबूरी है, पांचवा शेर सरकार के घर वालों की नजर होता है। लिखने वाले पांचवा शेर है पंजतन पाक की निस्बत से लिखते हैं। कोई ना कोई जाविया, कोई ना कोई हवाला ऐसा होता है कि हुजूर के घर घराने की बात हो जाती है। यहाँ पांचवा शेर इस तरह लिखता है शायर कि जहाँ हुजूर के जहाँ हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली, जहाँ हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली, और जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली, जहाँ हुसैन
حسین وہاں جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ یہ ہے وہ گرا ہم جب باری تعالیٰ کی شاعر کہتا کہ میں نے اپنے مالک کی قدرت کا جلوہ کہاں دیکھا الحمدللہ یہ گرا اب مجھے دادو شریف میں پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ ویہڑ شریف میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ گوجرا شریف میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور آج عارف والا میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے بورے والا معاف کیجیے گا بورے والا ہاں اصل وہ عارف والا بہت جاتا رہا نا میں نہیں قبلہ یہ حقیقت ہے یہ سارا پنڈال حضرت عارف والا کا ہے آہا ماشاءاللہ سبحان کیا اللہ بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان عالیہ گوجرا شریف آستان عالیہ دادو شریف زندہ باد آستان عالیہ ویل شریف زندہ باد قبلہ پیر سائیں سرکار زندہ باد قبلہ پیر سائیں سرکار زندہ باد قبلہ پیر سائیں سرکار زندہ باد بورے والا کو عارفوں نے عارف والا بنا دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عرفا کا فیضان جاری رکھے بورے والا میں آج پڑھنے کا موقع ملا کہتا ہے شاعر اللہ کے ہم سانسوں کی تکرار میں اللہ سانسوں کی تکرار میں اللہ روح کے نازک تار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ غنچے میں اور خار میں اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ سبحان چڑیوں اللہ کی چہکار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ چمن میں لالا زار میں اللہ دریاؤں کی دھار میں اللہ صحرا میں کوثار میں اللہ چوٹی پر اور غار میں اللہ مسجد میں بازار میں اللہ گنبد میں مینار میں اللہ مومن کی تلوار میں اللہ غازی کی للکار میں اللہ سبحان اللہ للکار میں اللہ مقتل میں اور دار میں اللہ کٹیا میں دربار میں اللہ عشق میں اللہ پیار میں اللہ عاشق دیکھے یار میں اللہ سبحان اللہ سبحان عاشق اللہ دیکھے یار میں اللہ پتوں میں اشجار میں اللہ روحوں کے اقرار میں اللہ سوچوں کے انبار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ اپنوں میں اغیار میں اللہ حیدر کے اقرار میں اللہ حبشی کے انکار میں اللہ قرآن کے انوار میں اللہ سب کے استغفار میں اللہ کوچہ و بازار میں اللہ مدنی کے دربار میں اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے باری تعالیٰ کے یہ اشعار میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لی ایک